ایوان صدر پر کس کا راج؟ فیصلہ ہوگا آج۔ اتحادی جماعتوں کی زرداری کو صدر بنانے کے لیے صف بندی، بلاول ووٹ لینے پنجاب پہنچے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ووٹ کی یقین دہانی کرائی۔ ایم کیو ایم پاکستان بھی آصف زرداری کو ہی ووٹ دے گی۔ آئی پی پی، بی اے پی اور قافلی کا بھی ووٹ زرداری کو پڑے گا۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود اچکزئی کی صدارتی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست مسترد۔ الیکشن کمیشن کا انتخابات شیڈول کے مطابق ہی کرانے کا فیصلہ۔ محمود اچکزئی نے اسمبلیاں مکمل ہونے تک الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست دی تھی۔ آج صبح قومی صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ میں صدر کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ صدر عارف الوی کو الوداعی گارڈ آف آنر پیش کر دیا گیا۔ عارف الوی اتوار کو ایوان صدر سے رخصت ہو جائیں گے۔ والد کے لیے ووٹ مانگنے آئے، اپنے والد کے لیے صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ویسے ہی آپ کا خیال رکھے گا جیسے وہ میرا خیال رکھے۔ آصف زرداری کو ووٹ دیں، کامیاب ہو کر وہ اسی طرح آپ کا خیال رکھیں گے جیسا میرا رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو کی گورنر ہاؤس پنجاب میں ظہرانی میں گفتگو۔ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دی۔ کہا ہمیں امید ہے کہ آپ پسماندہ اور غریب طبقے کا خیال رکھیں گی، مل کر آگے بڑھیں گے۔ مریم نواز نے کہا بلاول بھٹو نہ بھی آتے تو ہم آپ کو ہی ووٹ دیتے، اتحادیوں سے جو وعدہ کیا وہ پورا کریں گے۔ آصف زرداری جمہوریت پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم سب انہیں ووٹ کریں گے۔ شکر ہے 5 سال بعد ایک آئین شکن صدر سے جان چھوٹے گی۔ بلاول بھٹو کی جانب سے اتحادی جماعتوں کے سربراہان اراکین کے اعزاز میں شائعہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت، صدر آصف علی زرداری کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ آپ کے دوست نواز شریف صاحب آپ کے بہت اچھے دوست، میرا ایمان ہے کہ اس کا دل بھی کہتا ہوگا کہ محمود کو ووٹ دو۔ سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کا عشائیہ، عمر ایوب، اسد کیسر سمیت دیگر پی ٹی آئی اراکین شریک۔ عشائی میں اختر مینگل اور سینیٹر طاہر بزنجو بھی آئے۔ صحافی نے سوال کیا آپ کے دوست نواز شریف آپ کو ووٹ دیں گے؟ محمود اچکزئی نے جواب دیا میرا ایمان ہے کہ نواز شریف کا دل بھی کہتا ہوگا کہ مجھے ووٹ دے۔ محمود اچکزئی کا کہنا تھا ملک پر رحم کریں، یہ اسمبلی نہیں چل سکتی، پارلیمنٹ کے سینئر ممبران کی کمیٹی بنائیں، الیکشن اور سیٹوں سے متعلق 7 دن میں حل نکل آئے گا۔ قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی جانب سے اسمبلی میں شیم کے نعرے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر حلف لینے سے منع کیا۔ مخصوص نشستوں پر حلف لینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ عمر ایوب نے کہا خواتین کے عالمی دن، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ان اراکین کی کوئی حیثیت نہیں، قانون کی بالادستی نہ ہو تو نظام نہیں چل سکتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا انہیں پشاور ہائی کورٹ یا الیکشن کمیشن سے کوئی حکم نہیں ملا۔ اسپیکر نے معاملے پر اٹارنی جنرل سے رائے لی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے بتایا مخصوص نشستوں پر حلف لینے میں کوئی توہین عدالت نہیں، پشاور ہائی کورٹ کا حکم صوبے کی حد تک ہے۔ پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر منتخب 24 اراکین اسمبلی کی حلف برداری۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین کا اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج۔ نعرے بازی۔ اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب کہتے ہیں ایسے تو گھر کا نظام نہیں چلتا اور یہ ملک چلانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں آمروں سے کیا ڈراتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے آمر دیکھے ہیں۔ ہوش کے ناخن لیں، پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے پر سنی اتحاد کونسل کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاق اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر سے 13 مارچ تک جواب طلب کر لیا۔
مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹ سے خطاب میں کہا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو عام معافی دی جائے۔ کالعدم ٹی ٹی پی سے بات ہو سکتی ہے تو ان سے کیوں نہیں؟ اسحاق ڈار نے کہا ملک کو بھمر سے نکالنا کسی ایک جماعت کا کام نہیں۔ جب معیشت ٹیک آف کرتی ہے تو کوئی ٹانگیں کھینچ لیتا ہے۔ احتجاج کرنا ہے تو پارلیمانی اور اخلاقی دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا یہاں ذاتی مفادات کے لیے قانون سازی ہوتی رہی۔ جب 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو رضا ربانی نے آئین کی کتاب کیوں نہیں کھولی؟ زرداری صاحب کا پریزیڈنٹ آف پاکستان بننا ہے اور آئینی عہدے لے لینا ہے، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ تھپکی لگائیں گے، آئنسٹائن کو لے جائیں گے، پھر دھکا دے کھینچ لیں گے اور ایونچولی دھکا دے دیں گے۔ زرداری صاحب ہی ان کا یہ آخری اقتدار کا ٹھپا بٹھائیں گے بھی وہی۔ پیپلز پارٹی کا آئینی عہدے لینے کا فیصلہ متاثر کن ہے۔ پیپلز پارٹی ہی نون لیگ کی سیاست پر آخری ٹھپا لگائے گی۔ فیصل بابر کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اسٹرنگز اپنے پاس رکھے گی، آئی ایم ایف سے گفتگو میں کچھ اور بھی لے گی۔ پیپلز پارٹی بجٹ کے موقع پر پنجاب میں بھی حصہ لے گی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو ایسا پیش کرے گی کہ اقتدار نہیں رہے گا۔ آصف زرداری کی کوالٹی ہے ساتھ لے کر بھی چلتے ہیں اور دھکا بھی دیتے ہیں۔ یہ سسٹم فیڈریشن، آئنسٹائن اور بزدار ٹو کسی صورت نہیں چلے گا۔ ٹیکس چور مافیا 76 سال سے معاشی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ تنخواہیں بھی ادھار سے دیتے ہیں۔ کوئی وزارت میں چائے بھی پیتا ہے تو ادھار کی ہے۔ یہ ادھار کی زندگی کب تک چلے گی؟ بڑے فیصلے کرنے کا وقت آ گیا۔ اشرافیہ کے لیے کڑوے فیصلے ہوں گے۔ ذاتیات سے بالاتر ہو کر پسند ناپسند دفن کر کے ملک کے لیے اکٹھے ہونا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں خطاب، بارش اور برفباری سے متاثر خاندانوں سے ملاقات کی، متاثرین کی بحالی تک چین سے نہ بیٹھنے کا عزم۔ آئی ایم ایف سیاسی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتا، معاشی معاملات میں محدود مداخلت کرتا ہے۔ ترجمان آئی ایم ایف کا بانی پی ٹی آئی کے خط پر رد عمل۔ کہا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے لکھا گیا خط 28 فروری کو ملا ہے۔ آئی ایم ایف نئی حکومت کے ساتھ دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے رضامند۔ ترجمان آئی ایم ایف کا کہنا ہے حکومت پاکستان کی درخواست پر آئی ایم ایف حکام مشاورت کریں گے۔ پاکستان کے معاشی مسائل کا درینہ حل چاہتے ہیں۔ مقصد پالیسیز پر عمل درآمد ہے۔ ٹیکس کے ذریعے پاکستان کی آمدن بڑھائی جائے۔ آئی ایم ایف چاہتا ہے سرکاری اداروں میں اصلاحات ہوں اور ان کی کارکردگی بہتر ہو۔ محسن نقوی حکومتی اتحاد کی طرف سے سینیٹ کا الیکشن لڑیں گے۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی کو سینیٹر منتخب ہونے کے بعد وفاقی وزیر داخلہ بنانے پر غور۔ محسن نقوی چیئرمین پی سی بی کا عہدہ بھی برقرار رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا وفاق کے ساتھ ورکنگ ریلیشن کا اعلان۔ کہتے ہیں وفاق کے ساتھ چلیں گے مگر سیاسی اور نظریاتی اختلاف رہے گا۔ صوبے اور عوام کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم کا لائیں پیکج دیا، اچھی بات ہے لیکن ہمیں حق چاہیے، بھیک نہیں۔ سرکاری محکموں کو پیٹرول میں کٹوتی، یکم رمضان سے صحت کارڈ دوبارہ شروع کرنے اور 8.5 لاکھ خاندانوں کو 10,000 روپے نقد دینے کا اعلان۔ آئین کے منافی کوئی بھی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اقتداری اعلیٰ کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے آئین میں بھی اللہ کی حاکمیت کا ذکر ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تقریب سے خطاب، کہا اسلام میں خواتین کو تمام حقوق دیے گئے ہیں، اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا گیا۔ اسلامی تعلیمات کا غلط مفہوم لیتے ہوئے خواتین کو تعلیم سے محروم رکھا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ملک بھر کے عدالتی اسٹاف میں خواتین کی شرح صرف 2% ہے، ہمیں عدلیہ میں خواتین کی تعداد کو بڑھانا ہوگا۔ بلوچستان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔ بلوچستان کے غیور عوام ہر مشکل میں ڈٹے رہے۔ پاکستان کے عوام کو بلوچستان کے بہادر لوگوں پر فخر ہے۔ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے امن کے لیے کوشاں ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی دورہ آوران کے دوران گفتگو۔ مقامی عمائدین، کسانوں اور شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سیکیورٹی اور فلاح و بہبود کے لیے تمام ممکن اقدامات کی یقین دہانی۔
کہا کسانوں کو آسان زرعی قرض، بیج، کھاد اور شمسی ٹیوب ویل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ان اقدامات سے زمینوں کی کاشت اور پیداوار بڑھے گی۔ پاک فوج سول محکموں کے ساتھ بلوچستان کی ترقی کے لیے اقدامات جاری رکھے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کیڈٹ کالج آوران کا بھی افتتاح کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی آمد پر کور کمانڈر بلوچستان نے استقبال کیا۔ سینٹ نے ذوالفقار بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دینے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کے لیے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ذوالفقار بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، سیاسی ورکرز کو نشان ذوالفقار علی بھٹو نوازا جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کا کہنا ہے ذوالفقار بھٹو کی پھانسی پر ہمیں 44 سال بعد انصاف ملا۔ قومی اسمبلی میں بھی ذوالفقار بھٹو کے لیے قرارداد پیش کریں گے۔ بلوچستان اسمبلی میں بھی ذوالفقار بھٹو کو قومی ہیرو قرار دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پنجاب نے صوبے اور ملک کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا انتخاب کر کے ایک مثال قائم کی۔ یہ سلسلہ اب رکنا نہیں چاہیے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خواتین کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب میں کہا مائنڈ سیٹ سے مقابلہ کرنا آسان نہیں، مخالفین کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے سخت جان بنا دیا۔ خواتین سے زیادتی میری ریڈ لائن ہے، پابندیاں توڑ کر آگے بڑھنے والی خواتین کو سلام پیش کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز رمضان پیکج تقسیم کی نگرانی کے لیے عوام کے پاس پہنچی، گھر گھر جا کر شہریوں سے بات کی، خواتین سے مسائل پوچھے، بچوں کو پیار کیا۔ کراچی سوراب کوٹ میں عیدی سرد خانے کے قریب فائرنگ، 2 افراد قتل، مبینہ ڈکیت کے بھائی نے ماموں بھانجے کو قتل کر دیا۔ ڈکیت کو آج قتل ہونے والے شخص نے دوران واردات ہلاک کر دیا تھا۔ رشتہ دار کا بیان، سی سی ٹی وی فوٹیج میں موٹر سائیکل پر سوار 2 حملہ آوروں کو فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، فائرنگ کے شدید تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے، ہتھیار، گولیاں، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ آئی ایس پی آئی کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد مختلف واقعات میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کی کلیئرنس آپریشن، مقامی افراد کی آپریشن کی حمایت، دہشت گردی کے خاتمے میں تعاون کا عزم۔ نگران کابینہ کے سارے فیصلے ریویو ہوں گے۔ زبردستی کوئی چیز وفاق ہم سے نہیں بنوا سکتی۔ پورا کاگنیزنٹ ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تسلی بخش نہیں ہے۔ سندھ حکومت کا نگراں حکومت کے فیصلوں کا دوبارہ جائزہ لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں نگراں حکومتیں گزشتہ منتخب حکومت کے فیصلے چھیڑ نہیں سکتی۔ کابینہ بنتے ہی نگراں حکومت کی پالیسی معاملات کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ پرائس کنٹرول کے لیے اسٹیک ہولڈر سے اصلاح مشورے کیے جا سکتے ہیں۔ شہروں اور کچے کے علاقے میں امن و امان سے مطمئن نہیں ہوں، پولیس اور انتظامیہ میں تبدیلیاں لائے جائیں گی۔ سرکاری اداروں پر الزامات کے کیس میں صحافی اسد طور کا جوڈیشل ریمانڈ منسوخ۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ایف آئی اے کی مزید جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کر دی۔ عدالت نے اسد طور کی کیس ڈسچارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج طاہر عباس نے اسد طور کی درخواست نمٹا دی۔ کراچی میں پاک بحریہ کی مشق سی اسپارک 2024 کی اختتامی تقریب، چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید ارشد تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف آپریشن نے حکمت عملی سے متعلق سفارشات پیش کی۔ بحری اور فضائی جہاز آبدوزوں، ایئر ڈیفنس ریڈارز نے جنگ کے تناظر میں عملی اقدامات کا مظاہرہ کیا۔ سی اسپارک کے دوران لائیو میزائل فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ بھی کیا گیا۔ دشمن کے بحری بیڑے کو سمندر میں جوائنٹ آپریشن کے ذریعے نشانہ بنانے کی مشق ہوئی۔ پاک بحریہ، پی ایم ایس اے، آرمی، فضائیہ اہلکار اور جنگی اثاثوں نے شرکت کی۔ نیول چیف آف سٹاف کا آپریشنل تیاریوں، مشق کے کامیاب انعقاد پر اظہار اطمینان۔ اختتامی تقریب میں متعلقہ وزارتوں اور افواج کے اعلیٰ عہدیداروں کی بھی شرکت۔
اسرائیل کی گزشتہ رات غزہ میں بمباری، مزید 78 فلسطینی شہید۔ بین الاقوامی برادری اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں رکوانے میں ناکام، ماہ رمضان سے پہلے جنگ بندی کی کوششیں جاری، اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، معاہدے کی شرائط کو مسترد کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آئندہ ہفتے مذاکرات پھر ہوں گے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے 60,000 سے زائد حاملہ خواتین امداد کے منتظر ہیں۔ پانی اور خوراک نہ ہونے سے خواتین کی زندگی داؤں پر لگی ہیں۔ غزہ میں متحدہ عرب امارات، مصر اور فرانس کی جانب سے امدادی سامان کی فراہمی۔ فلسطینیوں کا قتل عام بند کرو۔ یمن، اردن اور لبنان میں اسرائیلی جہاد کے خلاف بڑے مظاہرے۔ پشاور زلمی کی شاندار کامیابی، پی ایس ایل 9 کے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 76 رن سے شکست دی۔ گلیڈیٹرز 197 کے تعاقب میں 120 رنز پڑھے۔ سائم ایوب، خرم شہزاد، مہران ممتاز اور لیوک وڈ کی 2 وکٹیں۔ پشاور زلمی نے پہلے کھیل کر 196 رنز بنائے۔ بابر اعظم 53، ٹام کیڈمور 33 اور سائم ایوب نے 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کوئٹہ کے عقیل حسین کی 4 وکٹیں۔ ہیٹ ٹرک بھی کی۔ آل راؤنڈ کارکردگی پر سائم ایوب پلیئر آف دی میچ قرار۔ تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 9 کا سب سے بڑا اور اہم مقابلہ آج ہوگا۔ روایتی حریف کراچی کنگز اور لاہور قلندرز نیشنل اسٹیڈیم میں ٹکرائیں گے۔ میگا ایونٹ میں رہنے کے لیے کنگز کو ہر صورت میچ جیتنا ہوگا۔ باہمی مقابلوں میں کنگز نے 18 میں سے 12 میچ اپنے نام کیے۔ پہلے مرحلے میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو زیر کیا تھا۔ صرف وکٹیں نہیں، پتنگ بھی اچھی اڑاتا ہوں۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کی کراچی میں پتنگ بازی۔ پریکٹس کے دوران کرکٹ چھوڑ کر خود پتنگ کے کننے باندھے اور اڑائی اور کھینچتانی کی۔ سکندر رضا نے کوشش کی لیکن کیچ لگاتے لگاتے پتنگ گرا بیٹھے۔ پریکٹس سیشن کے دوران پی ایس ایل میں وکٹوں کی سینچری پر شاہین نے کیک بھی کاٹا۔ اسلام آباد کا جو لاسٹ میچ ہے وہ مشکل میچ ہے۔ سرفراز نے اس ٹیم کے لیے بڑا پرفارم کیا اور ٹیم کو بنایا بھی ہے سرفراز نے۔ آج کا میچ دیکھنے کے بعد نا 2024 کی چیمپئنز ٹیم پشاور زلمی ہے۔ میرے خیال میں فائنل کن 2 ٹیموں کے بیچ میں؟ پشاور اور ملتان۔ پی ایس ایل کا بڑھائے جوش، سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش۔ اسٹار کرکٹر باسط علی کہتے ہیں اسلام آباد کا آخری میچ مشکل ہے، مقابلہ پشاور سے ہے۔ کامران اکمل کا کہنا تھا سرفراز نے اس ٹیم کو بنایا۔ میچ میں سرفراز اور ردرفورڈ کا نہ ہونا میرے لیے سرپرائز تھا۔ آج کا میچ دیکھ کر لگتا ہے 2024 کی ٹرافی پشاور زلمی اٹھائے گی۔ نجیب الحسنین بولے فائنل پشاور اور ملتان کا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی بنے مہمان۔ کھیلا معصومانہ کھیل، مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا۔ سائیں قائم علی شاہ کا عادی نے بھی خوب کہہ بکھیرے۔ کراچی، لاہور اور پنڈی اسٹیڈیم کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اعلان۔ 3 روز میں قذافی اسٹیڈیم کے اپ گریڈیشن کا پلان طلب کر لیا۔ تینوں اسٹیڈیم کے اپ گریڈیشن چیمپئنز ٹرافی سے پہلے مکمل کی جائے گی۔ محسن نقوی کا کہنا ہے اسٹیڈیمز میں شائقین کے لیے سہولتیں بہتر بنائی جائیں گی۔ اور آفت زدہ علاقے میں خوفناک مخلوق کا بسیرا۔ جڑواں بچوں کو بچانے والد جان پر کھیلنے کو تیار۔ ہالی ووڈ ہارر تھرل فلم اور کے جی این کا ٹریلر جاری۔ آسکر ونر اسٹار نیکولس کیج کی دہشت سے بھرپور فلم 12 اپریل کو پردے پر سنسنی پھیلائے گی۔